اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر بیان کی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعض فضائل کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ توحید کی تینوں اقسام کے بیان پر مشتمل ہے۔ توحید کی جو تینوں اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں اقسام توحید کی اس سورۃ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس سے مراد پہلی تین آیات ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ تین آیات اللہ رب العزت کی حمد اور اللہ رب العزت کی ثنا اور اللہ رب العزت کی بزرگی کے بیان میں ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کے بیان کے لیے ہے کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آخری تین آیات ہیں وہ بندے کے لیے، پہلی تین آیات اللہ کے لیے اور آخری تین آیات بندے کے لیے، جن میں بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا اور میری رہنمائی کرتے رہنا، وہ صراط مستقیم کہ یہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم نے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ وہ حضرات جن پہ اللہ رب العزت نے انعام کیا ان سے مراد کون ہے؟ صدیقین، انبیاء، سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور صالحین۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا جن پہ اللہ رب العزت کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلنا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، ان سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں، اور
الضالین جو گمراہ ہو گئے، راہ راست سے بھٹک گئے، ان سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دینا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے رکھنا، ان لوگوں کے راستے سے ہم کو دور رکھنا جن پر اللہ نے غضب کیا، تیرا غضب ان پہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے درس میں نہیں کر سکا تھا، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس بات کا بیان ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ وہ قوم ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو انبیاء کے قاتل تھے، اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے اعراض کرتے تھے، اور وہ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے کہ جن میں وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے کفر کو واضح کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سے ہی بعض حضرات وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کا شمار کفار میں نہیں ہوتا۔ ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا، آج مسلمانوں میں ہی بلکہ وہ حضرات جن کو بڑا سکالر کہا جاتا ہے اور جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لکھے جاتے ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، حضرت، وہ یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ فیس بک پر مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، اس میں یہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک بلیورز اور دوسرا نان بلیورز۔ نان بلیور سے مراد کون ہے؟ کفار ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، اور بلیور سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحی کو قبول کیا، رسولوں پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ تو ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ان کے بقول ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب اس تقسیم کو سامنے رکھا جائے تو یہود و نصارہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اور یہ کس قدر بڑا مغالطہ ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں ہی فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تو ان کو کافر کہہ رہا ہے، ان یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے، لیکن یہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب ان یہود و نصارہ کو کفار میں شمار کرنے پر راضی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جو دعا ہے اس کی تعلیم دی ہے کہ اب اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلانا بھی اور صراط مستقیم پر آخری دم تک چلتے رہنے کی توفیق دے دینا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا کہ جن پہ اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ پچھلے درس کا خلاصہ تھا جو میں نے ریوائز کر دیا ہے ان حضرات کے لیے کہ جو پچھلے درس میں موجود نہیں تھے۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پچھلے درس میں یہ گزارش کی تھی کہ درس 3 قسم کا ہوتا ہے، صرف باب و نصیحت، درس تفسیر اور درس حدیث۔ اور میں نے آپ سے رائے طلب کی تھی تو بہت سارے ساتھیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم درس تفسیر ہی جاری رکھیں گے۔ اور درس تفسیر میں ہماری بنیاد تو قرآن مجید کی آیات ہی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ تفسیر قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اس طرح ہم قرآن مجید کی تفسیر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان بھی، یہ دونوں ایک ساتھ رکھتے رہیں گے۔ لیکن تفسیر قرآن جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ایک ہی ترتیب سے آیات کی تفسیر بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم منتخب آیات، ہر صورت میں سے منتخب آیات جو ہیں ان کی تفسیر
انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، چنانچہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے بات یہ کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ایک عام سی بات ہے کہ سورۃ البقرہ میں چونکہ البقرہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، گائے والا واقعہ مشہور واقعہ ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں، توجہ سے سنتے رہیے، یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے، اور قرآن مجید کی صورتوں کی جو نزولی ترتیب ہے، قرآن مجید کی صورتوں کی جو نزولی ترتیب ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے صورتوں کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں اس صورت کا نمبر 87 ہے، 87 نمبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے مکی دور میں ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان کی تعداد 86 تھی، 86 صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مدنی صورتوں کا نزول شروع ہوا تو ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورۃ بقرہ ہے، لیکن یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ پوری صورت جو ہے یہ ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے ابتدائی دور میں پوری صورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس صورت کی بعض آیات جو ہیں وہ اس مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی، جیسا کہ سود کے بارے میں آیات ہے، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں سود والی آیات کے بعد ذکر کی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اسی طرح حج کے متعلق جو احکامات ہیں یہ بھی آخری دور میں نازل ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے یہ بالکل آخری دور نبوت جو ہے مدنی دور کا جو آخری عرصہ تھا اس میں حج فرض ہوا، اور جیسے ہی فرض ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے حج بیت اللہ ادا کیا، اور اس کے چند ہی مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ پر موت آ گئی جو اللہ رب العزت نے آپ پر لکھ رکھی۔ سورۃ بقرہ جو ہے اس کے مضامین متعدد ہیں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، مومنوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی معاشرے میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کو تشکیل دیا، اس معاشرے کے اندر مسلمان بھی، کافر بھی اور منافق بھی، منافقوں کا ٹولہ اسی مدینہ منورہ کے اندر ہی معرض وجود میں آیا۔ منافق مکی دور میں نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں منافقوں کا وجود نہیں تھا، مدینہ منورہ میں ان لوگوں کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، کہ 3 مشہور قبیلے یہاں پر آباد تھے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں زیادہ تر آیات میں انہی یہود کو ہی مخاطب کیا ہے، یہود کے متعلق ان کے جو عقائد، ان کے نظریات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض اہم احکامات کا تذکرہ بھی کیا ہے اسی صورت کے اندر۔ روزوں کی فرضیت جو ہے اس کے متعلق جتنی آیات ہیں وہ اسی صورت کے اندر ہے۔ دوسرے بارے میں حج کے متعلق جو احکامات کی آیات ہیں وہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق، خاص طور پر طلاق کے بیشتر مسائل وہ اسی صورت میں دوسرے پارے کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بہت بڑا مضمون جو ہے یہ بھی اسی صورت میں تیسرے پارے کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ اسی صورت میں، لین دین کے معاملات کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اسی صورت کے آخر میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اسی طرح وصیت کے مسائل میں ہیں وہ اسی صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی فضیلت کی طرف۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان حدیثوں میں سے صرف 2 حدیثیں ذکر کروں گا جو سورۃ البقرہ کی فضیلت میں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم
المقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ سورۃ بقرہ کی قرأت اور اس کی تلاوت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہر سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ فضیلت ذکر کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کا مقام وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ قبرستان وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ اس لیے اس سے میں وہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو کہ قبرستان میں جا کر فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس کا وجود ہوتا، قبرستان میں اگر قرآن پڑھا جا سکتا ہوتا تو آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس اپنے گھروں کے اندر تم سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک تو یہ حدیث ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں۔ دوسری حدیث سنیے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے جو قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے، قرآن کو دستور حیات بناتے تھے، یہ قرآن ان کے لیے شفیع بن کر آئے گا، یعنی ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اقرأوا الزہراوین، تم دو جگمگانے والی صورتوں کو پڑھا کرو، جگمگانے والی دو صورتیں جو ہیں ان کو پڑھا کرو، اور وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی قرأت کیا کرو جو کہ جگمگانے والی دو صورتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، کأنہما غمامتان، اس طرح آئیں گی جیسے کہ یہ دو بادلوں کی شکل میں، او غیایتان، یا دو صاحبان کی شکل میں، او کأنہما فرقان من طیر صواب، یا پھر یہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں یہ آئیں گی۔ اور یہ کس کے اوپر آئیں گی؟ بادلوں کی شکل میں، یہ صاحبان کی شکل میں، یہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں۔ کس کے اوپر آئیں گی؟ یہ اس شخص پر سایہ کریں گی کہ جو اس صورت کو، ان دو صورتوں کو پڑھتا تھا اور ان دو صورتوں پہ عمل کرتا تھا، ان دو صورتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرتا تھا۔ ان پر قیامت کے دن یہ دو جو صورتیں ہیں یہ بادل بن کر اور صاحبان بن کر سایہ کریں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ سورۃ بقرہ کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو برکت نصیب ہوگی۔ وترکها حسرہ، اور اگر سورۃ بقرہ کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا ہوگا، حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ولا تستطيعها البقرہ، اور یہ سورۃ بقرہ وہ سورت ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر نہیں ٹھہر سکتے۔ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے شر اور ان کے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بقرہ نازل فرمائی، لہذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم اس سورۃ بقرہ کے مختصر مضامین اور سورۃ بقرہ کی فضیلت کے متعلق دو احادیث ذکر کرنے کے بعد ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے 3 حروف کے ساتھ، الف لام میم۔ ان حروف کو اور ان جیسے دیگر حروف جن کے ساتھ بعض صورتوں کی ابتدا کی گئی، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعہ۔ حروف مقطعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف میں سے کسی حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے نہیں پڑھتے، بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں، مقطعہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، اسی طرح الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ اس طرح جو باقی جو حروف مقطعہ ہے ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔
یہ جو حروف مقطعہ ہیں ان کی تعداد اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 14 ہے. یہ 14 حرف ہیں جن کے ساتھ بعض صورتوں کی ابتدا کی گئی ہے، اور جتنی صورتوں کی ابتدا کی گئی ہے حروف مقطعہ کے ساتھ ان کی تعداد 29 ہے. 29 صورتوں کے ساتھ 29 صورتوں کی ابتدا جو ہے حروف مقطعہ کے ساتھ کی گئی ہے. اور یہاں ذرا توجہ کریں، یہ حروف مقطعہ جو ہے یہ 5 قسم کے ہیں. یا تو یک حرف ہی یعنی ایک ہی حرف ہوگا، جیسا کہ قاف یا صاد یا نون، یہ 3 صورتیں ہیں جو یک حرفی حرف مقطع کے ساتھ شروع ہوئی ہیں. 3 صورتیں. پھر دوسری قسم جو ہے وہ 2 حروف مقطع کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے، جیسا کہ طٰہٰ، یاسین، طاسین. اور یہ جو 2 حرفی حروف مقطع ہیں ان کے ساتھ 9 صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر. پھر تیسری قسم 3 حروف مقطع 3 ہوں گے، اور 3 حرفوں کے ساتھ 13 صورتوں کی ابتدا ہوئی ہے، جیسے کہ الف لام میم، یہی سورۃ البقرہ. اسی طرح سورۃ آل عمران کی ابتدا بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، الف لام میم 3 حرف. اسی طرح الف لام را، اسی طرح طاسین میم 3 حرف. چوتھی قسم 4 حرف ہوں گے، اور 4 حرفوں کے ساتھ 2 صورتوں کی ابتدا ہوئی ہے. اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تو سورۃ الاعراف الف لام میم صاد. اسی طرح دوسری صورت ہے الف لام میم را، یہ 4 حرف. اور 5ویں قسم ہے 5 حرفوں کے ساتھ حروف مقطع کتنے ہوں گے؟ 5 ہوں گے، اور 5 حرفوں کے ساتھ 2 صورتوں کی ابتدا ہوئی ہے. ایک ہے سورۃ مریم. سورۃ مریم کی شروع میں کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف ہیں. اسی طرح سورۃ شورى کے شروع میں حامیم عین سین قاف، یہ 5 حرف. یہ تو حروف مقطعہ کی اقسام ہیں. اب اہم چیز یہ ہے کہ یہ حروف مقطعہ جو ہے ان کی تفسیر کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ان حروف مقطعہ کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں، اور یہ درست نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعہ ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں. خاص طور پر وہ طٰہٰ اور یاسین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ 2 نام جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے. کسی بھی حدیث میں یہ وارد نہیں ہوا کہ طٰہٰ اور یاسین یہ 2 نام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بالکل غلط ہے. تو یہ دوسری جو توجیہ ہے، یہ دوسرا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یہ حروف مقطعہ، یہ بھی غلط ہے. تیسری چیز کہا جاتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعہ ہے یہ قرآن مجید کے نام ہیں، اور یہ بھی قرآن میں ذکر کرتی ہیں. کہیں اللہ اس کو الفرقان کہتے ہیں، کہیں اللہ اس کو الذکر کہتے ہیں، کہیں اس کو احسن الحدیث کہتا ہے، کہیں اللہ رب العزت القرآن الکریم کہتا ہے، کہیں القرآن العظیم کہتا ہے، کہیں الکتاب المبین کہتا ہے. مختلف نام اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے ذکر کرتی ہیں. لہذا یہ حروف مقطعہ قرآن مجید کے نام نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم اور سب سے صحیح ترین قول ہے ان حروف مقطعہ کی تفسیر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادها، کہ ان حروف کی مراد اور ان کی تفسیر اور ان کا معنی اور ان کا مفہوم کس کو معلوم ہے؟ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اس لیے کہ یہ جو حروف مقطعہ ہیں یہ اللہ رب العزت کا راز ہے. اللہ رب العزت کا راز ہے، جس راز پر اللہ رب العزت نے کسی کو مطلع نہیں کیا. حتیٰ کہ اپنے اس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے مطلع نہیں کیا جس پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جب آپ حروف مقطعہ پڑھیں تو آپ کہیں اللہ ورسولہ اعلم. یہ غلط ہے. اگر اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھی ان حروف مقطعہ کا علم ہوتا تو پھر کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے بارے میں آگاہ نہ کرتے؟
کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپایا ہے جس کو امت تک نہ پہنچایا ہو؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. قرآن مجید کی تفسیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے. لیکن ان حروف مقطعہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی وارد نہیں ہے. حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں, حدیث کو چھان لیں, کسی بھی حدیث میں ان حروف مقطعہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی. اور ایک بات بڑی غور طلب ہے میرے عزیز بھائیوں, صحابہ کرام جو ہیں وہ خاموش نہیں رہتے تھے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے, اور آپ اور صحابہ کرام کے متعدد سوالات کا قرآن میں ذکر موجود ہے. یسألونک ماذا ينفقون, یسألونک ماذا احل لهم, یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض. متعدد سوالات کا ذکر کیا گیا, لیکن صحابہ کرام نے ان حروف مقطعہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حروف مقطعہ بھی ہیں, یہ اللہ رب العزت کا راز ہے. اللہ رب العزت نے ان کا علم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی شروع میں, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ آیات وہ ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں. ان متشابہ آیات کے متعلق کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ ما یعلم تأویلہ الا اللہ. یہ متشابہ آیات کی تفسیر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. علم میں جو رسوخ رکھتے ہیں, جن لوگوں کو علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منزل آیات ہیں, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. لہذا الف لام میم کے متعلق خلاصہ یہ ہے, یہاں پر میں نے تھوڑی سی تفسیر اس لیے کر دی ہے کہ تاکہ اس کے بعد جو صورتیں آئیں گی جو حروف مقطعہ کے ساتھ شروع ہوگی, ہمیں وہاں پر یہ تفصیل ذکر نہ کرنی پڑے. آپ کے ذہنوں میں شروع سے یہ سبق موجود ہو کہ حروف مقطعہ کے متعلق صحیح موقف کیا ہے. تو الف لام میم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ اللہ اعلم بمرادہ, کہ اللہ رب العزت کو ہی صحیح زیادہ معلوم ہے کہ ان حروف کا معنی اور ان حروف کی تفسیر کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب, ذالک یہاں پر جو لفظ ہے یہ اصل میں عربی زبان میں یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. ذالک اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دور ہو, لیکن یہاں ذالک جو ہے یہ ھذا کے معنی میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی ھذا الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ مدنی صورتوں میں جس طرح میں نے پہلے کہا پہلی صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس بڑی صورت کے شروع میں سب سے پہلی آیت میں حروف مقطعہ کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو ذکر کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور آپ ذرا غور کیجئے گا, جائیے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے, جہاں بھی جس صورت کے, اور میں نے پہلے کہا کہ وہ 29 صورتیں, جس صورت کا آغاز, جس صورت کی ابتدا حروف مقطعہ کے ساتھ ہوتی ہے, وہاں حروف مقطعہ کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو ذکر کیا. سورۃ طٰہٰ میں آپ دیکھیں علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, یہاں قرآن کا ذکر آ گیا. اسی طرح حامیم والکتاب المبین, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اور بہت ساری آیات, یعنی یہ جو 29 صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں حروف مقطعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو ذکر کیا ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے ذرا غور کیجیے, حکمت کیا ہے؟ حروف مقطعہ وہ حروف کہ جن کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی وصف, کوئی عظیم وصف, قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو بطور معجزہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے
کہ جس کی ایک سورت تو دور کی بات، ایک آیت تو دور کی بات، ایک کلمہ بھی اس قرآن مجید جیسا، قرآن مجید کے کلمات میں سے ایک کلمہ جیسا بھی کوئی عرب لوگ جو ہیں جو فصیح اللسان ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اس کا ایک کلمہ جیسا کلمہ بھی نہیں لا سکتے. حالانکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان حروف پر مشتمل ہے کہ جن حروف کے ساتھ ان کا اپنا عربی کلام ہوتا ہے. عرب لوگوں کا کلام بھی انہی حروف میم سے، حا میم سے اور الف لام میم صاد سے، طٰہٰ سے، یاسین سے، یہ جو حروف ہیں انہی حروف پر ان کا اپنا کلام مشتمل ہوتا ہے عرب لوگوں کا، اور انہی حروف پر یہ قرآن مجید بھی مشتمل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ قرآن مجید جیسا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن مجید میں اسی معجزہ کی وضاحت کر دی اور اس کا خاص طور پر تذکرہ کر دیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ جن و انس مل کر سارے کے سارے اگر اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے. تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. میرے عزیز بھائیو، جس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور شک کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسرا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور تیسرا یہ کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے جتنے مضامین ہیں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں اور جتنی آیات ہیں، جتنی کلمات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا شک و شبہ سے بالا تر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. باطل کی آمیزش سے بالکل پاک ہے یہ کتاب، شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ کتاب. وہ کتاب جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے، اس کتاب کو اپنا دستور حیات بناتے، اس کتاب سے ہدایت دیتے. لیکن مسلمانوں نے اس کتاب کو جو کہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کتاب مبین، واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. کس کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ رب العزت اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دیتا ہے. کن کو؟ جو اس کتاب اللہ کو اپنے لیے نور سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کا عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا دستور حیات بناتے ہیں. تو یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور پھر ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت قرار دیا ہے متقی لوگوں کے لیے. کیا یہ کتاب ہدایت کا باعث نہیں ہو سکتی ہے غیر متقی لوگوں کے لیے؟ جو متقی نہیں ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے، کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کے لیے بھی ہدایت کا باعث ہے. جس طرح کہ اللہ نے خود کہا قرآن مجید ہی کے متعلق کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ھدی للمتقین کو کہہ رہے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مقرر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہو، ایک خطیب آپ کے سامنے اپنی شعلہ بیانی دکھا رہا ہو. میں ان میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنی کمبائیگی کا اور اپنی بے بضاعتی کا احساس ہے، لیکن ایک اچھا مقرر اور ایک اچھا خطیب اگر آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہو یا تقریر کر رہا ہو تو اس کے سامنے جو سامعین ہوں گے ان سب کی فہم، ان سب کی سمجھ اس خطبہ کے لیے اور اس درس کے لیے، اس تقریر کے لیے وہ ایک جیسی نہیں ہوگی. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس درس کو، اس خطبے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اپنا ذہن نشین کر لیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو ان سے کم سمجھیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو ان سے بھی کم سمجھیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا.
کیا یہ تقسیم آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ایسا واقع ہے؟ یہ زمینی حقائق کے خلاف تو نہیں کہہ رہا یہ بات ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سننے والے جو ہیں ان کا جو مستویٰ ہوتا ہے، سمجھنے کا جو معیار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی ہوتی ہے، کسی کو کم درجے کی دی ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے ھدی للمتقین کے حوالے سے، کہ یہ کتاب قرآن مجید ویسے تو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن خصوصی طور پر متقین لوگ ہی ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقین کا جو لفظ ہے یہ تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ کا لفظ وقایہ سے ہے۔ وقایہ کس کو کہتے ہیں؟ وقایہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب اور اپنے درمیان اللہ کے خوف کو لے آئیں، اور اللہ کے خوف کی بنا پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اپنے دامن کو گناہوں سے، برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھیں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس صفت کے حامل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر برائیوں کو اور گناہوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اس کتاب اللہ سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت کا زیادہ سے ذرا واقعاتی صورتحال پہ بھی جائزہ لے لیں۔ دیکھیں آج قرآن مجید کو پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات کسی کو بری نہ لگے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کے حفاظ بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے 10 ختم کیے ہوں گے، کئی لوگوں نے 20 ختم کیے ہوں گے، کئی لوگوں نے 5، 7، 8 ختم کیے ہوں گے۔ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن مجید کو اپنے دلوں میں اتارنے والے، قرآن مجید سے رہنمائی لینے والے، قرآن مجید سے ہدایت لینے والے لوگ بہت ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ خاص گروہ جو قلت پر مشتمل ہے، جس کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اللہ نے اس خاص گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ میں یہ ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے خاص طور پر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ آیت پڑھنے والے لوگ جو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہوں جو ہر نماز میں یہ پڑھتے ہوں، لیکن وہی پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو غوث اور دستگیر تصور کرتے ہیں، غیر اللہ کو داتا تصور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان متقین میں سے نہیں ہے جو کتاب اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، ورنہ اگر یہ متقین میں سے ہوتے اور کتاب اللہ سے انہوں نے ہدایت لی ہوتی تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے دروازے کے علاوہ وہ اللہ ہی کے دروازے پر دستک دیتے، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر دستک نہ دیتے۔ اور قرآن پڑھنے والوں میں آپ دیکھیں، کیا قرآن پڑھنے والے اس آیت کو نہیں پڑھتے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ جو ہیں کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے ہیں؟ آج جو درباروں اور مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان متقین میں سے نہیں ہے جو جن کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے لوگ کیا وہ آیت نہیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ لیکن یہ آیت پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کو پڑھنے کے باوجود کیا وہ سودی لین دین نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ سود وصول نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ سود پر قبضہ نہیں لیتے ہیں؟ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، سودی لین دین بدستور بحال رکھتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان متقین میں سے نہیں ہے جن کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت ہوتی ہے۔ اس کی میں کتنی مثالیں ہوں۔ آج جب ہم عملی طور پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنا اور اپنے
مسلمان بھائیوں کی حالت ذات کا تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو مسلمان ہیں ان متقین میں سے نہیں ہیں جو اس کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے خاص طور پر اس کتاب کو باعث ہدایت قرار دیا، یہ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اس کتاب سے ہدایت لے گا اور اس کو اپنا دستور حیات بنائے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ متقین جن کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی آیات ہیں، ان آیات میں ان متقین کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان 5 صفات کا تذکرہ ہم آج کے درس میں نہ کر سکیں۔ بہرحال ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، میں نے یہ سوچا تھا اور ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ 45 منٹ تک جو ہے وہ درس رکھیں اور آخر میں 15 منٹ جو ہے وہ سوال و جواب کے لیے رکھیں۔ تو اس لیے میں اسی حساب سے انشاءاللہ میں 45 منٹ کے اندر اس درس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم پہلی صفت جو ہے، یا ہو سکتا ہے 2 صفات لے لیں، متقین کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ یہاں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت پر ایمان لانا، کیا ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بھئی جواب تو دے دیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا ہم نے رسولوں میں سے کسی رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کی تقدیر کو دیکھا ہے؟ تقدیر اچھی یا بری جس پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیا ہم نے تقدیر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ تقدیر اللہ رب العزت کا راز ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہے، وہ ایک غیبی چیز ہے، لیکن ہم اس تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو واقعات ہیں کہ ان کی امتوں نے ان انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ رب العزت نے ان امتوں پر کیا عذاب نازل کیا، ہم نے ان تمام چیزوں کو، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جو واقعات قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ذکر کی ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح مستقبل کے حوالے سے انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ احادیث میں موجود ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ سوالوں کا جواب دے، صحیح طور پر جواب دے دے تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ سوالوں کا جواب نہ دے تو پھر اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائے اور ہمیں اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہیں، یہ غیبی چیزیں ہیں مستقبل کے حوالے سے، مرنے کے بعد، لیکن ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی، مہدی کا، امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ ہونا اور یاجوج ماجوج کا آنا، اور اسی طرح اس جانور کا نکلنا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نشانی دکھلائے گا دنیا والوں کو کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غیبی چیزوں کے بارے میں مطلع کیا ہے، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب اور اس کے بعد لوگوں کے اعمال کا وزن ہونا، اور اسی طرح اس کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کی تقسیم، اسی طرح پل صراط اور حوض کوثر اور جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، یہ ساری غیبی چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ان تمام غیبی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت, اور اسی آخری صفت, یہ جو دوسری صفت ہے اس کو ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنا درس آج کا ختم کرتا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو قائم کرتے ہیں صلاۃ کو. یقیمون کا معنی کیا ہے؟ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین نے اس یقیمون کا جو معنی لکھا ہے وہ ہے یدیمون الصلاۃ, کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نمازوں میں منمانی نہیں کرتے ہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی. نہیں, اگر صحیح معنی میں کوئی شخص متقی پرہیزگار ہوگا تو اس کی یہ لازمی صفت ہوگی کہ وہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنے والا ہو اور نماز میں منمانی کرنے والا نہیں ہوگا. نماز اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف پر فرض کر دیا ہے, دن اور رات میں 5 نمازیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 5 نمازیں آئیں گی. جس انسان نے ان 5 نمازوں کو کما حقہ ادا کیا ہوگا, ہمیشہ ان نمازوں کو ادا کیا ہوگا اور ان نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کیا ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. 5 نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے والا جو انسان ہے, اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور اس کی بات فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس نے 5 نمازیں مکمل طور پر ادا نہیں کی ہوگی, نمازوں میں تقصیر اور کمی کوتاہی کی ہوگی, نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی, ظہر کی پڑھ لی تھی, اس کے بعد عصر کی نماز کے ٹائم یہ سویا رہا تھا, پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی تھی. یہ جس نے اپنی مرضی کے مطابق نمازیں ادا کی ہوں گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے, بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نمازوں میں اس مجرمانہ غفلت کی بنا پر اللہ اس کو اس کی غفلت کی سزا دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بھی جنت میں داخل کرے. تو یہ نمازوں کی اہمیت ہے میرے عزیز بھائیوں. نمازوں کو دین کا ستون قرار دیا گیا, اور وہ لوگ جو نمازوں میں منمانی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, یقیمون الصلاۃ پہ عمل نہیں کرتے کہ ہمیشہ نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ فویل للمصلین, ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. لہذا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا بلکہ ہمیں ان متقین میں شامل ہونا ہے کہ جو یدیمون الصلاۃ, ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر یقیمون الصلاۃ میں ایک اور چیز بھی شامل ہے, اور اسی چیز کو ذکر کر کے درس ختم کر رہا ہوں. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نمازوں کو ان کی شروط اور ان کے فرائض کے ساتھ مکمل کرتے ہیں, اور نمازوں کے ارکان اور فرائض میں تقصیر اور کمی کوتاہی کرتے ہیں, وہ متقین میں شامل نہیں ہوتے. نمازوں کی ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے شرطیں مقرر کر دی ہیں. مثلا یہ ہے کہ انسان باوضو, اس کا جسم پاک ہو, اس کا لباس پاک ہو, جس جگہ پہ وہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک, یہ شرط ہے. اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, قیام جو ہے نماز فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے. الا یہ کہ اگر کوئی شخص طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, کرسی پہ بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, ورنہ باقی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے, ضروری ہے. اسی طرح نماز کی نیت کرنا, یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, اور نیت جو ہے اس کا محل جو ہے, اس کا جو مقام ہے وہ دل ہے, کہ آپ دل میں ارادہ کریں کہ ابھی میں نے عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں, یا عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں, یا ابھی میں نے وتر کی نماز پڑھنی ہے, یا فجر کی نماز پڑھنی ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے, اور یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. یہ نیت جو ہے یہ زبان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نماز کی نیت زبان کے ساتھ نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی صحابہ اکرام کرتے تھے. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط. اسی طرح نماز کے جو فرائض ہیں, نماز کے فرائض میں سے ایک یہ کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کریں. اگر کوئی شخص دیکھے نماز شروع کر رہا ہے, اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے کہتا ہے سبحان اللہ, کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ یا وہ کہتے ہیں الحمدللہ, یا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کی نماز درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی. اس
لیے کہ اس نے نماز کا سب سے پہلا فرض، اور وہ کیا ہے، مفتاحها التکبیر و تحریمها التسلیم، کہ نماز کی چابی جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا۔ جب اس نے اللہ اکبر ہی نہیں کہا، اس کے بعد وہ چاہے وہ کتنی رکعات پڑھ لے، اس کی نماز اللہ کے مقابلے قبول نہیں ہوگی۔ شرطوں کے اور نماز کے فرائض اور ارکان کے مطابق رکوع کرنا، اور رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا سیدھی کمر کے ساتھ، اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا۔ یہ جتنے فرائض ہیں، ان تمام فرائض اور ارکان کے ساتھ نماز قائم کرنا۔ اگر کوئی شخص ان شروط اور فرائض کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ ان متقین کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جس طرح کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھی، لیکن آپ نے ہر مرتبہ کیا کہا اس کو؟ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ شخص 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ میں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نماز اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے کے باوجود بھی متقین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کب متقین کی صفت میں شامل ہوا؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم نماز اس طرح پڑھو۔ آپ فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہونے کی ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، سب سے پہلے وضو مکمل طور پر کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، ثم کبر، پھر تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ تم رکوع کر لو کہ تمہارا سر اور تمہاری کمر دونوں برابر ہو جائیں، اور پوری مکمل طور پر جھک کر تم اللہ کے سامنے رکوع کرو۔ اس کے بعد ثم ارفع، پھر تم اپنا سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ جب رکوع سے سر اٹھانے لگتے ہیں ابھی مکمل طور پر سیدھے نہیں ہوتے کہ وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ متقین میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نماز کا فرض جو کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، اس فرض کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ متقین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پھر فرمایا ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ مکمل کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھو، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھو۔ اس کے بعد پھر تم سجدہ کرو، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اسی طرح یہ جو ارکان اور فرائض ہیں نماز کے، ان کو پوری نماز کے اندر مکمل کرو۔ میری یہ جو نماز کے متعلق جو میں نے حدیث ذکر کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، اور دوسرا ان نمازوں کو نماز کی شروط اور نماز کے فرائض اور نماز کے ارکان کے ساتھ مکمل کرتے رہنا، کبھی ان فرائض اور ارکان میں تقصیر اور کمی کوتاہی نہ کرنا۔ جب ہم اس شکل کے ساتھ اس صورت میں نماز قائم کریں گے، نماز متقین کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہ ان متقین کی دوسری صفت، اور میں یہاں پر اسٹاپ کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم وقت کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ پابندی کے ساتھ چلتے رہیں گے، ورنہ اگر ہم زیادہ وقت لیں گے تو پھر ہمارے ساتھی ہو سکتا ہے کہ بتا جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم متقین کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو منتخب آیات اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ تفسیر جو ہے وہ مختصر ہو احادیث کی روشنی میں، کیونکہ احادیث کے بغیر تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو ہمارے لیے اس کتاب کو باعث ہدایت بنائے، اس کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، اور اللہ رب العزت اس کتاب سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق دے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے مقطعات کے بارے میں بتایا، کچھ لوگ یہ گھروں میں لٹکاتے بھی ہیں،
یہ عروس جو یا مقامات کو گھروں میں برکت کے طور پر رکھاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی مختلف یہ جو آپ نے گروپ بتائے سارے جی اچھا تو دیکھیں قرآن مجید اللہ رب العزت نے کس لیے نازل کیا کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اس کو اپنا دستور حیات بنائیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا۔ اگر ہم اس طرح کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو یہ کتاب ہمارے لیے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے نور بنے گا، ہمارے دلوں کو منور کرے گا اور ہماری زندگی میں خیر و برکت لائے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو نہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کی زحمت نہ کریں اور اس کو غلاف میں لپیٹا رہنے دیں، ہاں جی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کھولیں تو کہیں کوئی مٹی وغیرہ خاک آلود نہ ہو جائے، مصحف خاک سے بچانے کے لیے، مٹی سے خاک آلود ہونے سے بچانے کے لیے ہم اس کو کھولنا ہی گوارا نہ کریں اور صرف یہ کریں کہ ہم ایک لوح قرآنی کے نام سے چند کلمات یا چند حروف لکھ کر کے اپنے گھر میں لٹکا دیں، تو اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید جو ہے یہ صورتوں کی شکل میں یا آیات کی شکل میں یا کلمات کی شکل میں لکھ کر گھروں میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ کس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس کو اپنے دلوں میں اتاریں۔ لہٰذا یہ عمل کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ لوح قرآنی کے نام سے یا ویسے کسی صورت کو لکھ کر جس طرح فریم کروا کر کے گھروں میں لٹکا دیا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان صورتوں کو، ان آیات کو، ان کلمات کو، پورے قرآن مجید کو آپ گھروں میں پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر گھروں میں خیر و برکت آئے گی اور آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ یہ جو آپ کی حدیث بتائی تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یہ یا تو میں نے کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھا کرو اور سنت جا کے گھر پہ؟ ہاں، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا، اور وہاں اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے نماز جنازہ کے۔ اگر کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنی ہو قبرستان میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز قبرستان میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ قبرستان میں نہیں ہے، یہ اپنے گھروں کے اندر ہے، یا اللہ کے گھر میں ہے، یا ویسے چلتے پھرتے انسان قرآن مجید پڑھے، لیکن قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا۔ ہاں جی، کسی اور بھائی میں کوئی سوال؟ جی، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کرنا یا قرآن شریف پڑھنا قبرستان میں جا کر اور پڑھ کر پھر اس کا ثواب جو ہے وہ میت کی روح کو بخش دینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح نہیں کیا کہ آپ قبرستان میں گئے ہوں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خاص طور پر بقیع اور غرقد میں، جو کہ مدینہ والوں کا قبرستان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے بالکل قریب تھا، آپ اس قبرستان میں اکثر و بیشتر جاتے تھے، قبرستان کی زیارت کے لیے اکثر و بیشتر جاتے تھے۔ لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا کہ آپ نے وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھی ہو یا قرآن شریف پڑھے ہوں اور وہاں پر جو فوت شدہ حضرات تھے ان کی روحوں کو آپ نے ثواب پہنچایا ہو۔ حالانکہ آپ کر سکتے تھے ایسا، کیونکہ آپ تو امام الانبیاء تھے اور سید الرسل تھے، لیکن آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ آپ نے وہاں پر جا کر دعا ضرور کی ہے، السلام علیکم دیار قوم المؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا آپ نے ضرور کی ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی قبرستان میں جا کر قرآن مجید نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہی پڑھا کرتے تھے۔ لہذا یہ مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے قبرستان میں جا کر، فاتحہ خوانی کرنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قبرستان میں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں یا کسی اور مقام پہ مثلا مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں اور پھر اس کا ثواب جو ہے آپ کسی میت کی روح کو بخش دیں،
اصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں اپنے گھر میں یا کسی بھی مقام پر، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح وہ پہلا درست نہیں ہے اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلا کیا؟ جو ہم نے کہا کہ قبرستان میں آپ فوت شدہ حضرات کے لیے، مردوں کے لیے قرآن خوانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے، اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھیں اور پھر اس کا ثواب، اس قرات اور اس تلاوت کا ثواب جو ہے وہ آپ میت کی روح کو بخش دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے، یعنی اس کا بدیل آپ کو دے رہا ہوں، اس کا بدیل یہ ہے کہ جب آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے کہ آپ کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ جتنی بھی تلاوت کریں اس تلاوت کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ان فوت شدہ حضرات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ دعا کر سکتے ہیں آپ، بلکہ دعا تو بہت بڑی چیز ہے فوت شدہ حضرات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اسی کی تعلیم وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو دعا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ حضرات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے اور جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا درجہ جنت کے اندر کیوں بلند کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں باستغفاری ولدک لک، یہ تیرے بیٹے نے، یہ تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، مغفرت کی دعا کیا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ اس کا معنی یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ میت کے لیے بہت نفع بخش چیز ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے۔ ہاں خاص طور پر جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو آپ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اپنا نیک عمل ہے، اور نیک اعمال میں سے ایک عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ اس تلاوت کی برکت اور اس تلاوت کی وجہ سے اللہ میرے جو والدین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یا میرا جو فلانا جو فوت شدہ ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کریں، یہ اس کا ثبوت تو ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یوں کہنا کہ اللہ اس تلاوت کا، اس قرات کا ثواب اس میت کی روح کو بخش دے، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے جس کا ثبوت ملتا ہو، اور ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا ثبوت نہ ملتا۔ ہاں جی، آخری سوال اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جی قولی نیت یعنی زبان سے نیت کرنا۔ زبان سے نیت کرنا جو ہے کسی بھی عبادت کے لیے مشروع نہیں ہے، کسی بھی عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں صرف حج کے متعلق ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہو، یا عمرہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اور جب وہ میقات پر احرام باندھے اور وہ نیت کرے احرام کی، تو اس وقت وہ زبان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ لبیک اللہم عمرۃ، کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم حجا، کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم عمرۃ وحجا۔ بعض اوقات ایک انسان دونوں کی نیت کرتا ہے، عمرہ اور حج کی، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا، ایک ہی حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حج قران تھا، مطلب عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے میقات پر پہنچ کر جو نیت کی، اس وقت آپ نے کہا تھا لبیک اللہم عمرۃ وحجا، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ حج اور عمرہ کی جو نیت ہے اس کو تو زبان سے کر سکتے ہیں، باقی جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی نیت جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتی ہے، دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ شیخ وضو کی نیت کے بارے میں کیا ہے؟ وضو کی نیت بھی دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ دل میں یہ سوچ لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں اب وضو کرنے لگا ہوں، بس وہی کافی ہے۔
اسی طرح اگر آپ غسل کرنے لگے جو فرض غسل ہے آپ پر جنابت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے جو بھی فرض غسل ہے اس فرض غسل کی بھی نیت کرنا ضروری ہے. اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ یہ میں ضروری غسل یا فرض غسل کرنے لگا ہوں, بس وہی نیت کافی ہے, وہ ارادہ کافی ہے. ہاں جی. یہ جو بات پانے کے بعد لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے تو اس کا کوئی کیا وجود ہے؟ کوئی بات پا جاتا ہے اس کے بعد وہ قرآن خوانی کرتے ہیں 1 2 3 اسی طرح قرآن پاک ختم کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے, دوسری ایک جو وفات پا جاتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے قرآن خوانی کے حوالے سے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ اموات کے لیے, فوت شدہ حضرات کے لیے قرآن خوانی کرنے کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں ہے, نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ ہی صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. لہذا ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرون اولیٰ سے نہیں ملتا, نہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت اور نہ ہی قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت. ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہو اور جس کا وجود ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل میں بھی نظر آئے کہ صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. ورنہ اگر صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا, ان کے طرز عمل میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی, تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے ہیں یعنی صحابہ کرام, پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین, پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین. اور قرون اولیٰ میں ہمیں اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے, قرآن خوانی کرنا میت کے لیے, اموات کے ایصال ثواب کے لیے. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں, آپ کا سوال, جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف ائمہ کرام جو ہیں ان کا ایک مسلک ہے, بعض ائمہ کرام تو اپنے ائمہ کے مسلک وہ قرآن خوانی کرتے ہیں, ورنہ اگر دلیل کو دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. آپ کا یہ پہلا سوال. دوسرا سوال کیا تھا؟ سب سے اچھا صدقہ جاریہ, سب سے اچھا صدقہ جو ہے یعنی میت کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو افضل الصدقات سقی الماء, افضل الصدقات سقی الماء, کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ پانی پیے, یا نلکا لگوا دیں یا موٹر لگوا دیں یا پانی کی سبیل لگا دیں, جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے جس سے مسلمان عام طور پر پانی لے کر کے اس کو استعمال میں لاتے ہیں پینے کے لیے. تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. آپ اپنے والدین کی طرف سے پانی کی سبیل کسی جگہ پہ لگوا سکتے ہیں یا نلکا لگوا سکتے ہیں یا وہاں اس علاقے کی ضرورت کے مطابق کنواں کھدوا سکتے ہیں. یہ مختلف صورتیں ہیں پانی پلانے کی, یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, بڑے شوق کے ساتھ تشریف لائے تھے اور آج درسوں میں بھی آپ تشریف لائیے. انشاءاللہ ہمارا جو منہج اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا جس طرح کہ آپ نے پچھلے درس سے اور آج کے درس سے معلوم کر لیا کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں اور صحیح احادیث کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ کے لیے ہمیں یہاں اس مسجد میں ضرور تشریف لائیں. میرا یہ سوال جو ہے ہفتے میں 1 گھنٹے کا ہے. آپ سے یہ سوال ہفتے میں 1 گھنٹے کا ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ یہاں ضرور تشریف لائیں. اور یہ سوال اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے کلام کے لیے کر رہا کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے, اللہ کے کلام کی تفسیر جاننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے یہاں ضرور تشریف لائیں. آپ میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اگلے جمعہ جب تشریف لائیں تو آپ میں سے ہر شخص جو اپنے ساتھ ایک اور ساتھی ملائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ من دل علی خیر الدال علی الخیر کفاعلہ, جو شخص خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ خود خیر کر رہا ہے, خیر کا عمل کر رہا ہے. آپ اگر رہنمائی کریں گے کسی کی اور وہ یہاں پر آئے گا اور وہ قرآن مجید کی تفسیر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر اگر وہ ہدایت پا جاتا ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے تو یقیناً جتنا اس کو اجر و ثواب ہوگا آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوگا, آپ بھی اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی.
اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کی دوستوں کی رہنمائی کریں کہ درس قرآن اور درس حدیث کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.